بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان۔ سورت آل عمران، نمبر 3، مدنی سورہ، آیت نمبر 1۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورت آل عمران، نمبر 3، مدنی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ یا یہ الف لام میم ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ البقرہ 2/1، آیت نمبر 2۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں کہ اپنے خود ساختہ قوانین و احکام کی اطاعت کرائے یا خود کرے۔ وہی از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی سہارے کے قائم بالذات ہے اور ہر ایک کو قیام عطا کرتا ہے۔ یہ الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں بھی آ چکے ہیں، لہٰذا الفاظ کے معنی کے لیے وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ آیت نمبر 3۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اے رسول اللہ، تم پر وہ ضابطۂ حیات نازل کیا جو سر تسر حق ہے، اور جو ان تمام حقائق و دعاوی کو سچ کر دکھانے والا ہے جو خدا کی سابقہ تعلیم میں سے اس وقت تمہارے پاس موجود ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ حق کا مفہوم سابقہ انبیاء پر ایمان اور بانیان مذاہب کا احترام۔ نزل علیک الکتاب بالحق، سورہ 3 آیت نمبر 3۔ اے رسول، ہم نے تیری طرف یہ کتاب بتدریج حق کے ساتھ نازل کی۔ حق قرآن کی بڑی جامع اصطلاح ہے۔ حق کوئی مجرد یا غیر محسوس شے نہیں ہے۔ عرب اس کو محسوس انداز میں یوں سمجھتے تھے: آج سے پہلے دروازے کے اوپر اور نیچے چولیں ہوتی تھیں اور چوکھٹ میں اوپر اور نیچے 2 سوراخ ہوتے تھے۔ دروازے کی چولوں کو چوکھٹ کے دونوں سوراخوں میں پھنسا دیا جاتا تھا۔ دروازہ چولوں کے اندر پھنسنے کے بعد اپنی جگہ پر مستحکم و محکم و قائم بھی رہتا، اور ان 2 سوراخوں میں بند اور کھولا بھی جاتا تھا، اور دروازہ کم یا زیادہ کھولا بھی جا سکتا تھا۔ دروازے کا اپنی جگہ پر مستحکم رہنا، قائم رہنا، اور اس کا آزادانہ سوراخوں میں حرکت کرتے رہنے کو عرب حق کہتے تھے۔ اگر دروازہ کسی وجہ سے جام ہو گیا ہے، یعنی کھولا یا بند نہیں کیا جا سکے، یا ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ نہ کھولا جا سکے، تو عربوں کے ہاں وہ حق کہلاتا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا حق اپنی جگہ پر مستحکم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں کا ساتھ بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پوری طرح عربوں کی اس تاریخ پر پورا اترتا ہے، اسی لیے خدا نے قرآن کو الحق کہا ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی تھیں وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حق صرف قرآن کے اندر ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حق پہلی بار قرآن میں نازل ہوا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے بیشتر حضرات انبیاء اکرام کی وساطت سے جو خدا کی تعلیم آتی رہی، وہ اساسی طور پر اصولاً وہی تھی جو قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ حق صرف قرآن کریم کے اندر ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب حق کسی اور جگہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر اہل مذہب یہ کہتا ہے
کہ سچائی صرف ہماری طرف آئی تھی، کسی اور کی طرف نہیں آئی تھی۔ لیکن قرآن کی کشادہ ظرفی دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں انبیاء کرام خدا کی طرف سے وہی تعلیم لاتے رہے، جو تعلیم اب اصولی طور پر قرآن کے اندر تمہیں ملی ہے، لیکن اس کے پیروکاروں نے اپنے انبیاء کرام کی تعلیم کو تبدیل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ تم تمام سابقہ انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان بھی ایسا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ 2 آیت 285۔ رسول ہونے کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے میں قطعاً کوئی تفریق نہیں کرتے، گویا مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے دیگر اہل مذاہب کے بانیوں کی تعظیم و تکریم و احترام بھی ضروری ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں۔ ایسا کہنے سے قرآن دیگر مذاہب پر احسان نہیں دھر رہا ہے، بلکہ وہ تو خدا کی طرف سے ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ ان کو بھی قرآن والی تعلیم دی گئی تھی۔ مصدق یا تصدیق کا عربی اور قرآنی مفہوم۔ ہمارے ہاں مصدق لما بین یدیہ ہے، سورہ 3 آیت 3 کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان لوگوں کے پاس ہیں۔ ہمارے ہاں تصدیق کے معنی ہیں کسی چیز کو کنفرم کر دینا، اس کو اپروو کر لینا ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی سے دستاویز یا سند کی تصدیق کراتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ سابقہ کتابوں کے متعلق خود قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو چیز قرآن کے نزول کے وقت اپنی حقیقی شکل میں نہیں تھی، تو کیا قرآن کریم سابقہ کتابوں کے سچے ہونے کی تصدیق کرے گا؟ اگر ایسا سمجھا جائے تو قرآن خود اپنی تردید کر رہا ہوگا کہ ایک طرف ان کو محرف کہہ رہا ہے اور دوسری طرف انہی کتابوں کی سچائی کی تصدیق کر رہا ہے۔ لہٰذا مصدق یا تصدیق کے اردو والے معنی نہیں ہیں، ان الفاظ کے عربی معنی ہیں۔ کسی بات کو سچ کر دکھانا، یعنی ان کتابوں کے جو دعوی تھے، ان کتابوں کی جو تعلیم تھی، اب یہ قرآن اور اس کا لانے والا سابقہ کتابوں کے دعوی کو سچ کر دکھائے گا۔ کم از کم ایک چیز تو دنیا کے ہر مذہب کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں حق کا نظام قائم ہوگا اور باطل مغلوب ہوگا۔ اسی لیے دنیا کا ہر اہل مذہب کسی آنے والے کا انتظار کر رہا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا۔ آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ آ چکا، جس نے اپنے دور میں سابقہ انبیاء کی کتابوں کے تمام دعوی کو سچ کر دکھایا تھا۔ یہ ہے عربی میں قرآن کریم میں دعوی کا مصدق ہونا۔ اب من جانب اللہ انسانوں کی طرف کوئی نہیں آئے گا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی مجدد، نہ کوئی مہدی اور نہ کوئی اور۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہیں کہ اب ہر قسم کا انتظار ختم ہوا، یعنی شخصیتوں کا دور ختم ہوا۔ اب بات ساری خدا کے قوانین پر عمل کرنے کی ہے۔ آیت نمبر 4۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ پہلے تورات و انجیل و دیگر کتب الہی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ ان کے بعد یہ ضابطۂ ہدایت فرقان القرآن آیا ہے، جو حق و باطل اور غلط و صحیح کو الگ الگ کر دکھائے گا۔ بے شک جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقتوں کا انکار کریں گے تو ان کی اس روش کا نتیجہ سخت تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ محض دھمکی نہیں، یہ اس خدا کا قانون مکافات ہے جو ہر عمل کو نتیجہ خیز کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کی خصوصیت الفرقان ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ سورہ 3 آیت نمبر 4۔ اور پھر فرقان نازل کیا، یعنی حق کو باطل میں تمیز کر دینے والا قرآن نازل کیا۔ فرقان لفظ سے ہی لفظ فرق ہے۔ عرب محسوس انداز میں فرقان کو یوں سمجھتے تھے کہ بالوں کی مانگ نکالی گئی ہے، اور اگر ایک بال بھی ادھر کا ادھر ہو جائے تو مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جب ادھر کے بال ادھر ہو جائیں اور ادھر کے بال ادھر ہو جائیں تو ایسی مانگ کو وہ فرقان کہتے تھے کہ مانگ نے ادھر اور ادھر کے بالوں میں تمیز کر دی۔
چونکہ قرآن حق و باطل میں تمیز کر دیتا ہے، اس لیے اس کی خصوصیت فرقان بتائی گئی ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کا قرآن نے سورہ 25 آیت 1 میں بھی ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ فرقان خود قرآن کریم ہے۔ عزیز ذو انتقام سورہ 3 آیت نمبر 4۔ ہمارے ہاں اردو میں تو انتقام لینے والے کو منتقم المزاج کہتے ہیں، اس کو کبھی اچھی صفت نہیں گنا جاتا، اور انتقام سے ہمارے ہاں ایسا تصور ابھرتا ہے جیسے کسی کو پکڑ کر زد و کوب کر دیا جائے۔ اس میں عداوت اور کینہ کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، جو پسندیدہ خصائص نہیں ہیں۔ کیا خدا کے بارے میں ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ دراصل خدا کے بارے میں ہمارا تصور قرآنی ہو جائے تو سارا دین ہماری سمجھ میں آ جائے۔ خدا ہر قسم کے انسانی جذبات سے پاک ہے، اس لیے انتقام کا لفظ اردو والے معنی میں اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کو جب کوئی اذیت ہی نہیں پہنچا سکتا تو بدلہ لینے کا کیا سوال؟ قوانین کی اطاعت و خلاف ورزی کا انسان کو اچھا یا برا نتیجہ خود بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کرۂ ارض کے تمام انسان بھی خلاف ورزی پر اترائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لہٰذا عربی زبان میں لفظ انتقام النقم راستے کے درمیانی حصے یا وسط طریق کو کہتے ہیں۔ ریوڑ کی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جب ریوڑ میں سے کوئی بھیڑ یا بکری راستے سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو گڈریا ہانک کر واپس راستہ پر لے آتا ہے۔ کبھی کبھی ڈنڈا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈنڈے کا استعمال یا راستے کی طرف بکریوں کو واپس لانا گڈریے کا انتقام نہیں بلکہ صحیح راستے کی طرف لانا ہے۔ لاٹھی کا استعمال گڈریا بڑی احتیاط سے کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گڈریا نے کسی بھیڑ بکری کی ٹانگ توڑ دی ہو۔ خدا کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے تو مراد اس کا قانون مکافات ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ کے ساتھ عزیز کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی وہ صاحب اقتدار ہے جسے اپنے قوانین کے نفاذ کا اختیار اور قانون شکنی کرنے والوں کو کفر و کردار تک پہنچانے کی قوت حاصل ہے۔ آیت نمبر 5۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ اس کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ کسی چیز کا یہ علم ہونا کہ وہ وہاں رکھی ہے تو اس کے تو کچھ معنی نہیں ہے۔ علم کے اندر تو بڑی وسعتیں ہیں۔ علم کے معنی میں تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ کس شے کو اپنی نشو و نما کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان راستے سے ادھر ادھر ہٹ جائیں تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، نشو و نما کے لیے، ارتقاء کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے قانون نے ان تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ آیت نمبر 6۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو رحم مادر میں اپنے قوانین کے مطابق تمہاری صورت گری کر کے موزوں پیکر عطا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا قانون کار فرما نہیں۔ اس کا قانون بڑی قوت کا مالک اور حکمت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 7۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔
وہی تو خدا ہے جس نے تم پر اے رسول ضابطۂ حیات نازل کیا۔ اس میں ایک حصہ تو محکم آیات، مستقل اقدار، قوانین اور احکام پر مشتمل ہے جو اس ضابطہ کی اصل و بنیاد ہے، اور آیات کا دوسرا حصہ متشابہات ہیں۔ سو جن لوگوں کے دل حق کی راہ چھوڑ کر دوسری طرف جھک جاتے ہیں، وہ محض فتنہ پیدا کرنے کے لیے ان متشابہات کے الفاظ ہی کو اصل و حقیقت قرار دے لیتے ہیں، اور ان حقائق کی کنہ و حقیقت متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل و حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ عقل و بصیرت کی روح سے ان کے بیان کرنے کا مقصد سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، اور وہ اولل الالباب یوں کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر جیسی وہ حقیقت میں خدا کے نزدیک ہیں ایمان لاتے ہیں، اور ان کی اصل و حقیقت کا علم ہمارے نشو و نما دینے والے کے علم میں ہے۔ اور متشابہات کی مقصدیت و رہنمائی تو صرف ان لوگوں کے سامنے آتی ہے جو غور و تدبر اور عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ محکم، متشابہات، مثانی اور تعویل کا مفہوم۔ محکمات سورۃ 3 آیت نمبر 7۔ الحکمہ گھوڑے کو لگام دے کر اس کے دونوں جبڑوں کو اس طرح کس کر باندھنے کو کہتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نہ ہلنے پائے۔ لہذا حکمہ سے مراد ہے کسی شے کی حدود اس طرح متعین کر دینا کہ اس کا اٹل مقام نمایاں طور پر سامنے آ جائے، ایسی شے کو محکم کہیں گے۔ لہذا وہ آیات جن کے معنی متعین ہوں، واضح ہوں، وہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ متشابہات سورہ 3 آیت نمبر 7۔ تشابہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونے، مانند ہونے اور مشابہ ہونے کو کہتے ہیں۔ مشابہت کے معنی ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا، لہذا محکمات آیات کے لغوی معنی لیے جائیں گے اور متشابہات آیات کے مجازی معنی لیے جائیں گے۔ مثلا ام الکتاب سورہ 3 آیت نمبر 7 میں ام کے محکم و حقیقی اور لغوی معنی ماں کے ہیں، یعنی جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مجازی معنی کے اعتبار سے ام کے معنی ہیں کسی شے کی اصل و بنیاد اور جڑ۔ مثلا حرمت علیکم امہاتکم سورہ 4 آیت نمبر 23، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں۔ یہاں ام کا لفظ اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں آیا ہے، لیکن ام الکتاب سورہ 3 آیت 7 میں امن کے مجازی معنی کتاب کی اصل، اساس، بنیاد اور جڑ کے ہیں۔ کتاب کی غرض و غایت، مقصود و منتہا، اصل و اساس کو سامنے رکھ کر ماں کی تشبیہ دے کر ام الکتاب سورہ 3 آیت 7 کہا گیا ہے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس میں مرادفات بڑی کثرت سے ہیں، اس لیے اس میں مجازی معنی کا انداز عام ہے۔ مثانی کے معنی ہیں دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد، مثلا نور و ظلمت وغیرہ۔ متشابہات سورہ 3 آیت 7 وہ اسلوب بیان ہے جس میں حقائق کو ملتے جلتے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا نورم و ہدا تعویلہ سورہ 3 آیت نمبر 7۔ تعویل یہ لفظ ہمارے ہاں اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے قرآنی آیات کو کھینچ تان کر ان کے اپنے مفید مطلب معانی متعین کرنا۔ ایسا کرنا شرک ہے، لیکن عربی اور قرآن میں تعویل سے مراد ہے کسی بات کا مال، انجام، آخری نتیجہ۔ مثلا ذالکا خیر و احسن تعویلا سورہ 4 آیت 59۔ یہ روش سب سے بہتر ہے اور تم دیکھو گے کہ آخر الامر اس کا نتیجہ کیسا اچھا برآمد ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے حال ینظرون الا تعویلہ سورہ 7 آیت نمبر 53۔ انہیں بہت سمجھایا گیا لیکن یہ اپنے روش سے باز نہیں آئے، یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی روش کا آخری نتیجہ ان کے سامنے آ جائے۔ لہذا تعویل کے معنی ہے کنہ و حقیقت، ماہیت و کفیت۔ مجرد حقائق کو جب بھی بیان کیا جائے گا تشبیہ و استعارہ اور تمثیلات کے رنگ میں بیان کیا جائے گا۔ مثلا اللہ کے لیے عرش، کرسی، ہاتھ اور آنکھ کے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کے لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی لیے جائیں گے۔ عرش کوئی لکڑی کا تخت نہیں، عرش کے مجازی معنی ہیں قوت و اقتدار اور کنٹرول، اور کرسی کے مجازی معنی ہوں گے علم کی وسعت، نیز ہاتھ کے مجازی معنی ہوں گے قدرت و اختیارات، اور آنکھ کے مجازی معنی ہوں گے زیر نگرانی۔ قرآن کی متشابہات اور محکمات آیات کی وضاحت۔
یہ جو ہمارے ہاں محکم اور متشابہات کا مسئلہ ہے، یہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اگر آدمی غلط تراجم پر غور کرے تو کانپ اٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ امام طبری کی تفسیر پر طرحی غزلیں ہیں، اور اسی طرز پر تفسیر لکھنے کا انداز آج تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ اسلاف کے راستے سے ہٹنا تو مذہب میں بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جدید تفسیر مولانا مودودی صاحب کی تفسیر القرآن ہے۔ اس میں متشابہات کے متعلق لکھا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے، حالانکہ قرآن شروع ہی میں کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی چیز شک و شبہ والی نہیں ہے۔ اور مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ محکمات آیات کے مفہوم میں تو اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن متشابہات آیات میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ ان کی زندگی میں اگر کہا جاتا کہ آپ کی فلاں فلاں کتاب کا مفہوم واضح نہیں ہے، ان میں کچھ اشتباہ کی گنجائش ہے، تو اس بات کا وہ کتنا برا مناتے۔ لیکن یہ خدا کی کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی کچھ آیات کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم میں کچھ تو قوانین اور اصول ہیں جنہیں قانون کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، اور قانون کی زبان متعین ہوتی ہے، یعنی الفاظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ انداز آیات محکمات کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن میں آیات متشابہات بھی ہیں جنہیں مابعد الطبیعیات، میٹا فزیکل یا بسیط حقائق، ایبسٹریکٹ ٹروتھ بھی کہتے ہیں۔ خدا کے متعلق، اس کے علم کے متعلق، اس کے اقتدار کے متعلق، حیات آخرت کے متعلق جو بھی چیزیں اس میں آئی ہیں، یہ چیزیں تشبیہاً، الگوریکل، میٹافیریکل ہی بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ حقائق جو تشبیہاً بیان کیے گئے ہیں وہ آیات متشابہات ہیں، اور جن کو قانون کی زبان میں اصول و قوانین کہا گیا ہے وہ محکمات ہیں۔ متشابہات آیات ایسی ہیں کہ جوں جوں علم انسانی آگے بڑھتا چلا جائے گا، تشبیہیں زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آتی جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر علم انسانی کی وسعت اور رفعت سے ایک دن ایک متشابہ چیز محکم درجہ حاصل کر لے، اور ہمیں متعین طور پہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ تو اس طرح سے جوں جوں علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا، کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اور متشابہ آیات بھی علم انسانی کی حد کے اندر رہتے ہوئے محکم ہوتی چلی جائیں گی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اپنی تمام آیات کے متعلق کہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، سورہ 11 آیت نمبر 1، وہ کتاب کے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تشبیہاً استعارتاً بیان کی گئی ہیں، آہستہ آہستہ علم انسانی کی وسعت کے ساتھ وہ محکمات کی فہرست میں داخل ہوتی چلی جائیں گی۔ یوں قرآن کریم کی ہر آیت محکم بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی آیات کے متعلق کہا ہے کہ انہیں محکم بنایا گیا ہے، لیکن ایک اور مقام پر انہیں متشابہات بھی کہا گیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، سورہ 39 آیت نمبر 23۔ یہاں کتاب کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ وہ متشابہن اور مثانی ہے۔ قرآن نے خود کہہ دیا کہ ام الکتاب کی اصل و بنیاد احکام و قوانین ہیں، لیکن قرآن کریم میں صرف احکام و قوانین ہی تو نہیں ہیں، بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے امم سابقہ کی تاریخی داستانیں اور بہت سے مجرد حقائق بھی تو بیان ہوئے ہیں۔ مثلا خود خدا کا تصور، حیات آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، انسان کی ذات کا تصور جسے عمومی مفہوم میں روح یا نفس کہتے ہیں، یہ کوئی محسوس شے نہیں ہے۔ یعنی جو مجرد صداقتیں قرآن کریم نے دی ہوئی ہیں وہ اصولی طور پر محسوس نہیں ہیں۔ متشابہ حقائق کو تمثیلاً ہی سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے، اور یہی طریقہ قرآن کریم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن نے جنت کے بارے میں کہا مثل الجنت اللاتی، اس جنت کو تمثیلاً یوں سمجھو، جتنے بھی مجرد یا بسیط حقائق، ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہیں، وہ ٹھوس طور پر، محسوس طور پر ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ خود خدا جو ایک حقیقت، دی ریالٹی، دی ٹروتھ ہے، اس کی سب سے بین مثال ہے، کیونکہ وہ محسوس نہیں ہے۔ غیر محسوس حقائق کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ تشبیہاً سمجھایا جاتا ہے۔ متشابہات کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ حقائق جنہیں تشبیہاً سمجھایا جائے۔
اس کو سمجھانے کے لیے استعارے لائے جاتے ہیں، تشبیہات لائی جاتی ہیں، مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یعنی انہیں علامتی طور پر سمجھایا جاتا ہے۔ ایک تو لفظ کے لغوی لیٹرل معنی ہوتے ہیں، لیکن غیر محسوس کو سمجھانے کے لیے تشبیہن، استعارتن، تمثیلن سمجھایا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی ہماری زندگی ہماری دنیاوی ذہنی سطح کے اوپر ایک مجرد غیر محسوس حقیقت ہے، لیکن اسے سمجھانے کے لیے قرآن نے انسانی زبان کے الفاظ ہی استعمال کیے ہیں۔ جنت کی آسائش کی چیزیں، باغات، سائے، لحم طیور، بہتی ہوئی ندیاں، ان کے کنارے، سبزہ و پھول، یہ سب انسانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے کہہ دیا کہ مثل الجنت التی، جنت کی مثال کو یوں سمجھو۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے وہ کیسا ہے۔ مجرد حقائق کو پیش کرنے میں مرزا اسداللہ غالب کو دقت پیش آئی تو وہ چلا اٹھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بادہ و ساگر استعارے ہیں، دراصل بات تو مشاہدہ حق، ایبسٹریکٹ ریالٹی کی ہے کہ جو بادہ و ساگر کہے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا قرآن کریم نے کہا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، سورہ 4 آیت نمبر 23، تم پر تمہاری مائیں نکاح کے لیے حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں کے معنی اس ماں کے ہوں گے جو بچے کو جنتی ہے۔ یہاں کے معنی تشبیہی یا مجازی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں حقیقی اور لغوی معنی میں کا لفظ آیا ہے۔ مجازی معنی کے لیے دیکھیے مثلا الکتاب، سورہ 3 آیت نمبر 7، وہی لفظ یہاں بھی آیا ہے۔ یہاں آپ لغوی لیٹرل معنی کتاب کی ماں نہیں لے سکتے۔ یہاں کا جو لفظ ہے اصل و بنیاد کے معنی میں تشبیہن استعمال کیا گیا ہے۔ اسے مجازی معنی بھی کہتے ہیں۔ ہر زبان میں لغوی اور مجازی معنی ہوتے ہیں، لہٰذا الکتاب سورہ 3 آیت نمبر 7 کا مجازی مفہوم ہی لیا جائے گا۔ مروجہ تفاسیر سائنسی انکشافات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس دور میں ہم بھی ہوتے تو شاید ہم بھی یہی کچھ لکھتے۔ یہ ہماری کاریگری نہیں ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم انسانی آگے بڑھ گیا ہے، جس کی بنا پہ ہم ان سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ذہن سے لکھی گئی تفاسیر کو مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ اب غیر مسلم ان چیزوں کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے قرآن کریم کو یوں سمجھا اور سمجھایا۔ ان غیر مسلموں کا بھی کوئی دوش نہیں، کیونکہ جو کچھ تفسیر میں ہوتا ہے وہی کچھ انہیں روایات اور احادیث میں بھی مل جاتا ہے۔ احادیث کی روح سے اوپر تلے 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان کا راستہ 500 میل کا ہے، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے۔ اس سمندر میں عرش تیر رہا ہے۔ اس سمندر میں 8 پہاڑی بکرے ہیں۔ سمندر کی گہرائی بھی 500 میل کے سفر کے برابر ہے، لیکن وہ بکرے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے گھٹنوں تک وہ پانی آتا ہے، اور ان بکروں کے سینگوں پر خدا کا تخت ہے اور اس پہ خدا بیٹھا ہے۔ اگر امام طبری نے، ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر اپنی طرف سے لکھا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کے دور میں علمی سطح کم تھی اور وہ یہی کچھ سمجھے۔ لیکن جب وہ یہ کہہ دیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو پھر آج سائنس کے انکشافات کی روشنی میں غیر مسلم تو مذاق اڑائیں گے ہی، انہیں کون روک سکتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، سورہ 7 آیت نمبر 54۔ تشبیہن بات بیان کی ہے کہ خدا کا کنٹرول ساری کائنات پر ہے۔ متشابہات کے بارے میں تشبیہن بات کرنی ہوتی ہے۔ جب متشابہات یعنی مجرد حقائق کو مجازی انداز میں سمجھا جائے تو وہ محکمات بن کر ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جب تشبیہ کی بات سمجھ میں آ جائے تو معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز کل فی فلکن یسبحون میں ہے کہ تمام اجرام میں فلکی اپنے اپنے فلک کے اندر یسبحون ہیں، یعنی تیر رہے ہیں، یہ حرکت میں ہے۔ مفسرین نے یسبحون کے معنی لیے کہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دور میں وہ وہیں تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ہمارے دور میں علم الافلاک آگے چلا گیا ہے
اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عربی زبان میں یسبحون کے معنی ہیں کہ ہر کرہ آسمانی اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھر رہا ہے۔ بات متعین ہو گئی۔ تشبیہات کا محکمات کی طرف سفر کا آغاز۔ تشبیہات کی روح سے بیان کردہ بات کس طرح محکم بنتی ہے، الحق بنتی ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سورہ 41 آیت نمبر 53۔ ہم تمہیں تمہارے عالم انفس میں، تمہاری اپنی دنیا میں، تمہاری اپنی زندگی میں اور عالم آفاق میں یعنی خارجی کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ قرآن نے اوپر درج آیت میں بتا دیا کہ آیات متشابہات محکمات میں یوں داخل ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی اس آیت کے پردوں کے اندر چھپی ہوئی کسی حقیقت کے اوپر سے انسان کا متلاشی ہاتھ پردہ اٹھائے گا تو عروس حقیقت مسکراتی ہوئی سامنے آ جائے گی اور قرآن کی متشابہ آیت محکم بن جائے گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض حقیقتیں جن کا تعلق اس زندگی، اس کائنات سے ماورا میٹا فزکس سے ہے، وہ محسوس شکل میں تو سامنے نہیں آئیں گی۔ بہرحال انسانی علم اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ غیر مرئی حقیقتوں کے متعلق بھی بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے۔ انسانی نفسیات یعنی سائیکالوجی کے متعلق ہم 80 برس بیشتر کچھ نہیں جانتے تھے۔ آج سائیکالوجی نے اس کے متعلق بھی کتنے پردے اٹھا دیے ہیں، اور ابھی تو یہ علم انسانی اپنے بچپن میں ہے، اسے آگے بڑھنے دیجیے۔ میٹا فزکس کے حقائق محسوس شکل میں تو سامنے نہیں آئیں گے، لیکن علم انسانی اتنا آگے بڑھ جائے گا اور ذہن انسانی اتنا ڈیولپ ہو جائے گا کہ تشبیہات کے نکھرے ہوئے مفہوم ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے اور یوں متشابہات محکمات بنتی چلی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ سورہ 3 آیت نمبر 7۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صحیح راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ سورہ 3 آیت نمبر 7۔ قرآن نے جن چیزوں سے تشبیہ دی ہے، مفسرین انہی چیزوں کو اصل سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً عرش کا مفہوم یہ لوگ لکڑی کا بنا تخت لیتے ہیں، الماء کے معنی پانی لیتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ ہماری آنکھیں، تو انہوں نے آنکھوں کی تفصیل شروع کر دی۔ اس نے کہا ہمارا ہاتھ، تو خدا کے ہاتھ کی تفصیل شروع کر دی اور بتایا کہ خدا کا ہاتھ 50 گز کا ہے۔ جب قرآن سننے کے لیے سمیع اور دیکھنے کے لیے بصیر کہتا ہے تو انہوں نے اس کے کان، اس کی آنکھوں کی تفصیل شروع کر دی۔ ما تشابہ منہ، جن چیزوں کی تشبیہ دی تھی یہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے ما تشابہ منہ کو متعین کیا تو فتنہ پیدا ہوا۔ اب جو کوئی سائنسی انکشافات کی روشنی میں ان تشبیہات کو تشبیہی انداز میں سمجھ کر ان کے متعلق کوئی اور تصور دیتا ہے تو اس کا نام غیر اسلامی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی آج تصور پیش کر رہا ہے وہ ان کے اسلاف سے ہٹ کر ہے، اور اسلاف نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ تعویل کا مفہوم۔ اردو میں تعویل اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ یار تم نے یہ کیا عجیب سی تعویل کر دی، یعنی تم نے اس کے معنی وہ لے لیے جو اس کے اندر ہیں ہی نہیں۔ تعویل کے معنی اس کے مادے کے اعتبار سے انجام کار ہے۔ تعویل الاحادیث، یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے۔ انہیں ہم نے ایسی بصیرت و فراست عطا کی تھی کہ جو چیز آج ہمارے سامنے ہے اور اس کا جو نتیجہ بہت دور جا کر نکلنا ہے، وہ آج کے واقعات پہ غور کر کے اس کے انجام کے متعلق اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی۔ اسے تعویل کہتے ہیں۔ معال کار، انجام کار، آخر الامر، جہاں آ کر کسی چیز نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ۔ سورہ 3 آیت نمبر 7۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متشابہات کا اصل مفہوم تو خدا ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ سورہ 3 آیت نمبر 7۔ البتہ جن لوگوں کا ایمان وحی پر پختہ ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ آج سمجھ میں نہ بھی آئیں، لیکن ہم تو ان چیزوں کے اوپر ایمان لائے ہیں کہ خدا نے جو کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے۔ علم میں راسخ اور صاحبان اولو الالباب بتدریج متشابہات کو محکمات میں لاتے چلے جائیں گے۔ یہ بات تو عوام کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں تو بات نہیں آئی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا نے جو کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے۔ یہ والراسخون فی العلم جو ہیں، کیا ان کا بھی یہی مسلک ہوگا؟ قرآن نے بار بار زور دیا ہے کہ عقل و فکر سے کام لو۔ اسی آیت میں آگے کہا کہ وما يذكر إلا أولو الألباب سورہ 3 آیت نمبر 7، متشابہات کی صحیح حقیقت ان کے سامنے آئے گی جو اولو الالباب ہیں، جو صاحبان عقل و بصیرت ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، سورہ 3 آیت نمبر 7۔ جس خدا نے بنیادی طور پر ان چیزوں کو تشبیہاً بیان کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انجام کار ان کا مفہوم کیا ہے۔ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں راسخ ہوتے چلے جائیں گے۔ راسخون فی العلم وہ ہیں جو نہایت محکمیت سے ٹروتھ کے پیچھے چلنے والے، حقائق کے متلاشی، ان چیزوں پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ راسخ صرف متلاشی نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز پہ پہنچ کر اس پہ جم کر کھڑے ہو جانے والے کو کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی جو حقیقی تعویل ہے وہ تو بنیادی طور پر خدا کے علم میں ہے۔ علم انسانی جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس کی نسبت سے جتنے لوگ بھی اس علم کے اندر اپنے آپ کو محکم کرتے چلے جائیں گے، وہ بھی ان کی تعویل کے متعلق معلوم کرتے چلے جائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ تو کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک فرد کی زندگی میں ایک ہی دفعہ تمام حقائق پر سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ حقائق تو بتدریج بے نقاب ہو کر سامنے آئیں گے۔ یہی بات سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سورہ 41 آیت نمبر 53 میں کہی گئی ہے کہ ہم یہ چیزیں انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں ابھی کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو متشابہات کے ضمن میں ہوں اور محکمات کی صف میں نہ آئی ہوں۔ ان کے بارے میں ایمان والوں کا مسلک یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس قرآن میں کہا گیا ہے وہ سب کا سب ہمارے خدا کی طرف سے ہے، اور ہم اس کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان کے بعد وہ پھر اس تلاش میں نکلتے ہیں کہ یہ جو تشبیہات ہیں ان کے پیچھے جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ان پر سے پردہ اٹھایا جائے۔ اور جس حد تک کسی دور میں انسان کا علم جا سکتا ہے، وہاں تک جا کر وہ اس حقیقت پر سے پردہ اٹھا کر متشابہات کو محکمات میں لے آتے ہیں، تو ان کا ایمان یقین میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن متشابہات پر سے پردہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو، ان کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ قرآن نے جو کچھ بھی کہا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے بعد پھر وہ حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اولو الالباب کا ہے۔ قرآن میں جو آیات محکمات ہیں ان کا مفہوم تو واضح ہے، لیکن متشابہات آیات کا مفہوم بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو محکمات آیات کے مفہوم کے خلاف ہو، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر اختلاف و تضاد نہیں ہے۔ لہذا متشابہ آیت وہی محکم کا درجہ حاصل کرے گی جس کا مفہوم قرآن کے محکمات کے خلاف نہ جا رہا ہو۔ اگر خلاف جا رہا ہے تو ہمیں رکنا ہوگا کہ ابھی ہماری تحقیق حقیقت تک نہیں پہنچی، ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن ازداد کے ذریعے اپنا مفہوم متعین کرتا ہے۔ قرآن نے آیات کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، یعنی محکمات اور متشابہات۔ سورہ ہود میں کہا گیا کتاب احکمت آیاتہ، سورہ 11 آیت نمبر 1، وہ کتاب کے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ لیکن سورہ زمر میں ہے کتابم متشابہن مثانیہ، سورہ 39 آیت نمبر 23۔ یہاں متشابہہ کے مقابلے میں مثانی آیا ہے۔ زیر غور آیت میں محکمات کے مقابل متشابہات آیا ہے۔ مثانی کے معنی ہیں دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لانا۔ بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضد کو سامنے لایا جائے تو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلا سچ کے مقابلے میں جھوٹ، جھوٹ کے مقابلے میں سچ۔ جوں آپ جھوٹ کے نقصانات بیان کرتے جائیں گے، سچ کے فوائد خود بخود سامنے آتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ازداد کے ذریعے سے معنی متعین کیے ہیں،
آپ دیکھیں گے کہ روشنی اور اندھیرا، دھوپ اور سایہ، اندھا اور آنکھوں والا، بہرا اور سننے والا، جاہل اور عالم، یعنی ایک دوسرے کے اجداد کو سامنے لا کر قرآن معنی کو واضح کرتا ہے۔ یہ بیان کرنے کا انداز مثانی ہے۔ وہ مقابلے میں ایسے لفاظ مرادفات لاتا ہے، مثلا کتاب نور و ہدن، کتاب نور ہے، ہدایت ہے۔ نور اور ہدایت ایک ہی چیز ہیں، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن ملتے جلتے الفاظ کو لاتا ہے۔ جو زبان جامع ہوتی ہے، مثلا عربی زبان، اس میں مرادف یعنی ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہوتے۔ اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں جنہیں مرادفات کہا جاتا ہے، ان کے اندر شیڈ کا ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ ایک ہی معنی کے دو لفظ تو زبان کا نقص ہوتا ہے۔ قرآن میں کوئی دو لفظ ایسے نہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہو، ان کے معنی میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے مرادف نہیں کہا، متشابہن کہا ہے، یعنی ملتے جلتے ہوئے الفاظ۔ قرآن کو خدا نے کتاب مبین کہا، نور کہا، ہدایت کہا، ملتے جلتے الفاظ کے۔ جب آپ مادہ روٹس کے اعتبار سے ان کے معنی پر غور کریں گے تو ان میں کچھ شیڈ کا فرق ضرور نظر آئے گا۔ آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے قلوب، جذبات و رجحانات قرآنی رہنمائی کے بعد کسی اور طرف نہ جھک جائیں، اور ہماری صلاحیتیں اسی کی روشنی میں برومند ہوں۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو صحیح رہنمائی تنہا عقل کی روح سے نہیں مل سکتی۔ بلا شبہ یہ رہنمائی صرف وحی کی روح سے ممکن ہے، جو حضرات انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے وحی طور پر ملتی تھی، اور جو انسانی فکر کی تخلیق نہ تھی۔ زیغا یا تزغ کے معنی صحیح راستے سے ادھر ادھر ہٹ جانا۔ راسخون فی العلم اور اولی الالباب کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ 3 آیت نمبر 8 کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے رب، ہم متشابہات کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ محسوس طور پر ہمارے سامنے نہ بھی آ سکیں، تو کم از کم ہم انہیں ذہنی طور پر ہی سمجھ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ متشابہات کو سمجھتے سمجھتے ہم کہیں اس اصل حقیقت سے نہ ہٹ جائیں جو تیرے علم میں ہے۔ آگے ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، سورہ 3 آیت نمبر 8 کے معنی ہیں بغیر کسی معاوضے اور صلے کی کوئی چیز عطا کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رحمت کہا ہے، وہی کسی معاوضے اور صلے سے نہیں ملتی۔ کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے قلوب میں کسی قسم کی کجروی پیدا نہ ہو، اس لیے ایسا کر کہ جو ہدایت ملی ہے وہ ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فکر خام کی روح سے وہ انفارمیشن جو ہمارے پاس ہیں ان کو یقینی سمجھ لیں اور ہم صحیح راستے سے ہٹ جائیں۔ آیت نمبر 9۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ علم میں راسخ لوگوں کا یہ اعلان ہے کہ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ یہی وہ تیری رہنمائی ہے جس کی روح سے انسان اپنے اختلافات مٹا کر ایک نقطہ پر جمع ہو سکتے ہیں، اور اسی دنیا میں انقلابی دور کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اللہ کے قوانین اٹل ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آخر کار پوری انسانیت ایک نقطے پر جمع ہوگی۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، سورہ 3 آیت نمبر 9۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو یقیناً انسانیت کو ایک نقطے پر جمع کرے گا۔ تیرا یہ وعدہ ہے اور تیرے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ قرآن کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ انسانیت آج نسلوں کے اعتبار سے، وطنوں کے اعتبار سے، تفرقے کے اعتبار سے جو گروہوں میں اور طبقات میں بٹی ہوئی ہے، تو یہ انسانوں کے خود پیدا کردہ تقسیم ہے۔
جس کی بنیاد مفاد پرستیاں ہیں۔ قرآن کریم پوری نوع انسانی کو ایک خاندان اور ایک شجر کی شاخیں قرار دیتا ہے۔ اس کی تعلیم کا منتہا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان تفرقوں کو مٹا کر انسانیت کو ایک نقطے پر جمع کر دیا جائے اور اس کی ایک عالمگیر برادری بنا دی جائے۔ قرآن کی روح سے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، تفریق ایک ہی ہے کہ شریف انسان اور بدمعاش انسان کی، لیکن یہ تفریق بھی کوئی مستقل طور پر نہیں ہے۔ جب بھی انسان اپنی روش تبدیل کر لے وہ شریف اور بدمعاش انسانوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ قرآن مستقل لکیریں نہیں کھینچتا، کیونکہ وہ لوگوں کی اصلاح کر کے آہستہ آہستہ شرفاء کی حد میں لانا چاہتا ہے تاکہ نوع انسانی ایک مرکز پہ جمع ہو جائے۔ اسی لیے اس کے قوانین، اس کے اصول عالمگیر ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہیں۔ یہ تو جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سورہ 3 آیت نمبر 9 ہے۔ یہ بڑی یقینی چیز ہے کہ یہ دور آنا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ہر اس قسم کی آیت جو قرآن میں آتی ہے اسے مرنے کے بعد کی قیامت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر ایسی بات کو ہم وہاں پر اٹھا رکھیں۔ مذہب نے ایسی آیات کے مفہوم کو اس لیے مرنے کے بعد پر رکھا کہ یہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ یہاں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کچھ اسی دنیا میں ہوگا تو اس کتاب کی وارث قوم پر بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ذمہ داریوں سے گریز کی خاطر ہم ہر ایسے پروگرام کو قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ وہ قوم جو اس کتاب کی وارث ہے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ فرقوں میں بٹ کر شرک کی مرتکب ہو رہی ہے۔ سورہ 30 آیت 31-32۔ اور پھر ان الگ الگ ذہنوں کے اندر خدا کا تصور تک ایک نہیں۔ یہ تو متفقہ طور پر اس بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے کہ مسلمان کون ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مسلمان کی تعریف کرے گا۔ آیت نمبر 10۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ بلا شبہ جو لوگ اس رہنمائی کی صداقت سے انکار کریں گے تو ان کی اس روش سے انہیں کتنے ہی مال و اولاد کی کثرت کیوں نہ حاصل ہو جائیں، غلط روش کے نتائج دنیاوی اور اخروی زندگی میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور انہی لوگوں کی روش فتنہ و فساد کی بھڑکائی ہوئی آگ انہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ وقود النار، وقد آگ کو کہتے ہیں، اور وقود ان لکڑیوں کو جن میں آگ جلائی جائے۔ وقود النار کے معنی ہے آگ کا ایندھن یا بھڑکائی ہوئی آگ۔ آیت نمبر 11۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ اور ان مخالفین مخاطبین کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم فرعون اور اس سے پہلی قوموں کا ہوا۔ انہوں نے ہمارے قوانین کو جھٹلایا تو ان کی غلط راہوں کے نتیجے نے انہیں آن پکڑا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خدا کا قانون مکافات مجرمین کا پیچھا کس شدت سے کیا کرتا ہے۔ ذنب اور عقاب کا مفہوم۔ جانور کی دم کو ذنب کہتے ہیں۔ اس سے اس کے معنی ہر شے کے آخری حصے یا انجام اور نتیجے کے لیے بھی لیے جاتے ہیں۔ جانور کہیں بھی چلا جائے اس کی دم اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اس سے لفظ ذنب جرم یا جرائم کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ مجرم چاہے کہیں بھی چلا جائے، قانون مکافات عمل انسان کے اعمال کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس لیے کوئی مجرم اپنے جرم کے مواخذے سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا جرم اس کے پیچھے دم کی طرح چپکا رہتا ہے۔ عقاب کسی چیز کے پچھلے حصے کو یا کسی کا پیچھا کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے عاقبت اور عقبہ وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ اس اعتبار سے ذنب اور عقاب کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی جرم اور اس کا نتیجہ۔ ذنب تہمتوں کو بھی کہا جاتا ہے جو یوں ہی کسی کے پیچھے چسپاں کر دیے جائیں۔
لہذا قرآن میں ذنب یا ذنوب کا لفظ جہاں گناہ یا جرم کے لیے آیا ہے، وہاں بعض مقامات پر تہمت اور الزام تراشی کے لیے بھی آیا ہے، جو کسی کے خلاف یوں ہی عائد کر دیے جاتے ہیں یا کسی کے پیچھے چپکا دیے جائیں۔ لہذا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم فرعون کی قوم کے انجام کی طرح، ان اقوام کے انجام کی طرح کہ جنہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا، دیکھو وہ اسی دنیا میں کس جہنم کے اندر جلے۔ آیت نمبر 12۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد۔ جو لوگ نظام خداوندی کی اس طرح مخالفت کر رہے ہیں، اے رسول تم انہیں متنبع کر دو کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف ہنکائے جاؤ گے۔ اے کاش یہ جانتے کہ وہ زندگی کتنی بری ہے۔ تو شارون حشر، اس کے معنی لوگوں کو جمع کر کے اور ہانک کر کسی طرف لے جانے کے ہیں۔ اس میں جمع کرنے، اٹھانے، ہانکنے اور کسی طرف لے جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اخروی زندگی کے علاوہ اسی دنیا میں لشکر کشی اور نبرد آزمائی کے لیے بھی آیا ہے۔ مثلا 59/2، 7/17۔ کفر کے معنی صرف انکار کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ سرکشی برتنا بھی ہوتے ہیں، مخالفت کرنا بھی ہوتا ہے۔ ستغلبون، بہت جلدی عنقریب تم مغلوب ہوگے۔ عربی زبان میں سین کے معنی ہے کہ عنقریب یہ بات ہو جائے گی۔ وبئس المیہاد، رہنے کی، ٹھہرنے کی بری جگہ۔ یہ جو ستغلبون کہا ہے تو شرون کہا ہے، یہ تو پھر اسی دنیا کے اندر ان کی مغلوبیت ہے، اسی دنیا میں ان کا ذلیل و خوار ہونا ہے۔ آیت نمبر 13۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تم اس تصادم میں ایک جھلک دیکھ چکے ہو جو بدر کے میدان میں تم دونوں جماعتوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ ایک گروہ نظام خداوندی کی اقامت کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ مخالفین کا تھا۔ اگرچہ مخالفین کی تعداد کثیر تھی لیکن مومنین ان کو محض دوگنا تصور کرتے تھے۔ اپنے سے دوگنی تعداد پر کامیابی کا انہیں بہرحال یقین تھا، اور اللہ اپنے قانون کے مطابق یوں اپنی تائید و نصرت بہم پہنچاتا ہے۔ بے شک اسی ایک واقعے سے آنکھیں رکھنے والوں کو سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ یؤید بنصرہ من یشاء کے معنی ہے جو اس کی مدد لینا چاہتا ہے وہ اس کو اپنی مدد دیتا ہے۔ اولی الابصار، صاحبان عقل و بصیرت۔ تباہی اور بربادی کا جہنم اسی دنیا میں بدر کے میدان میں مخالفین کے سامنے آ گیا تھا، تو یہ اسی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 14۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ دنیاوی زندگی میں بے شمار پسندیدہ اور خوشنما چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب ہیں، مثلا بیوی بچوں کی محبت، چاندی سونے، مال و دولت کے ذخیرے، چنے ہوئے عمدہ گھوڑے، مال مویشی، کھیتی باڑی وغیرہ۔ انسان ان کی طرف کھینچتا ہے اور یہ بری بات نہیں کیونکہ خدا نے ان کو حرام نہیں کہا، 7/32۔ لیکن ان چیزوں کو مقصود حیات بنا لینا غلط ہے کیونکہ
یہ دنیاوی زندگی کے سر و سامان ہیں، جبکہ قوانین خداوندی کی اطاعت کے بدلے میں دنیاوی اور اخروی زندگی میں بہترین سامان زندگی حاصل ہوگا۔ دنیاوی جاذبیتیں حرام نہیں، یہ اس وقت حرام یا مضر ہوتی ہیں جب ان جاذبیتوں کو قوانین خداوندی مستقل اقدار پر ترجیح دی جائے۔ دنیاوی جاذبیتوں کو قوانین خداوندی پر ترجیح دینا مومنین کی روش کی ضد ہے۔ حسن المآب، حسین ٹھکانہ، جائے قرار، نیز حقیقی مرغوب زندگی۔